علامہ اقبال کی تعلیمات، ان کے پیغام اور ان کی شاعری پر ہزاروں مقالات لکھے گئے اور صدہا تقریریں کی گئیں۔ ان کے فلسفے اور شعر کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جس پر سیر حاصل بحثیں نہ ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں اس تقریر میں ان مضامین پر کچھ عرض کرنا لا حاصل سمجھتا ہوں۔ مجھے کم و بیش 25-26 سال تک علامہ اقبال کی خدمت میں مسلسل نیاز حاصل رہا، اس لیے کہ ادھر میں اخبار نویسی کے مشغلے کی وجہ سے لاہور سے وابستہ تھا اور چند روز کے لیے بھی کہیں باہر نہ جا سکتا تھا، اور ادھر علامہ اقبال قطب وقت تھے، کم از کم ان معنوں میں کہ قطب جانوی جنبد۔ سفر سے ان کی طبیعت نفور تھی، اشد مجبوری کی وجہ سے ایک دفعہ مدراس اور حیدرآباد اور پھر علاج کے لیے بھوپال تشریف لے گئے تھے، اور وہ بھی اس لیے کہ اپنے بستر کو جنت الفردوس سمجھتے تھے اور جنت الفردوس کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ اس یکجائی کا نتیجہ یہ تھا کہ میں ہر دوسرے تیسرے روز حاضر خدمت ہوتا، کچھ اپنی کہتا کچھ ان کی سنتا۔ عام طور پر یہ صحبت 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی ہوتی، لیکن بارہا ایسا بھی ہوا کہ میں 5 بجے شام حاضر ہوا تو وہیں بیٹھے بیٹھے 11 بج گئے۔ جب دوسرے لوگوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو جاتا اور ہم اکیلے رہ جاتے تو کبھی کبھی علامہ اپنا تازہ کلام سنانے لگتے، اور پھر معارف و حقائق کا وہ سرچشمہ پھوٹتا کہ ایک ایک لفظ دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا۔ عجب خیال انگیز صحبتیں تھیں جن کی یاد آج بھی سوہان روح ہے۔ میں سب سے پہلے 1912 میں علامہ سے ملا، اس سے قبل خط و کتابت جاری تھی۔ 1912 میں علامہ کی عمر کوئی 40 سال کے قریب ہوگی۔ وہ اس وقت تک اردو میں شعر کہتے تھے، مخزن میں ان کی نظمیں شائع ہوتی تھیں، اور انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ اجلاس میں آپ ایک طویل نظم پڑھتے جس کے سننے کے لیے لوگ صدہا میل کا سفر کر کے لاہور پہنچتے، اور نظم کے وقت جلسے میں 15-20 ہزار کا مجمع ہو جاتا۔ کیونکہ علامہ نے آغاز ہی سے اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر رکھا تھا، اس لیے مسلمان ان پر جان چھڑکتے تھے، اور علامہ کی محبوبیت عامہ کا مقام بڑے بڑے علماء اور زعماء کے مقابلے میں بہت ہی بلند تھا۔ اس زمانے میں علامہ اسرار خودی کی ترتیب میں مصروف تھے، لیکن اس کے متعلق کسی سے بات چیت بہت کم کرتے تھے۔ البتہ جب انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں احباب انہیں زبردستی کھینچ لائے تو آپ نے سب سے پہلے خودی کا فلسفہ ایک مختصر تقریر کے ساتھ پیش کیا، اور اس مثنوی کے بعض مقامات بھی پڑھ کر سنائے۔ کوئی 2-2.5 سال کے بعد مجھے یاد ہے کہ مولانا ظفر علی خان اپنے زمانہ نظر بندی میں باول کتے کے کانٹے کا علاج کرانے کے لیے کسولی گئے، اور وہاں سے واپس اپنے گاؤں جاتے ہوئے رام گلی لاہور کے اس مکان میں ایک رات کے لیے ٹھہرے جس میں زمیندار کا دفتر ہوا کرتا تھا۔ علامہ اقبال رات کو ان سے ملنے آئے، گرمی کا موسم تھا، تیسری منزل کی چھت پر احباب جمع تھے، میں بھی ایک کونے میں دبکا ہوا بیٹھا تھا کہ مولانا کی فرمائش پر علامہ نے مثنوی اسرار خودی کا وہ حصہ سنایا جس میں اورنگزیب عالمگیر کا ایک واقعہ نظم کیا گیا۔ شاہ عالمگیر گردوں آستاں، اعتبار دود مانے گورگاں، درمیان کارزار کفر دین، ترکش مارا خدنگے آخر۔ علامہ کی خوش آوازی مسلم تھی، رات کا سماں، سکوت کا تسلط، حاضرین مجلس پر ایک روحانی کیف طاری ہو رہا۔ اس واقعے سے کوئی 2-3 ماہ بعد اسرار خودی شائع کر دی گئی، اور پھر 2-3 سال کے بعد رموز بے خودی بھی چھپی، اور علامہ کی فارسی شاعری کے بھی جھنڈے گڑ گئے۔ سچ پوچھیے تو علامہ اقبال کی شاعری، ان کے فلسفے اور ان کی تعلیمات کا محور یہی فلسفہ خودی ہے جس کا بیان ان دونوں مثنویوں میں موجود ہے۔ انفرادی خودی کے استحکام، تسلسل اور ارتقاء پر ملی خودی کے قیام کی بنیاد رکھنا، اور معاشرہ اسلامی کو نظام قومیت، زمان و مکان، نسل و رنگ کی زنجیروں سے آزاد بتا کر یہ ثابت کرنا کہ کوئی فرد یا ملت جو کمال حاصل کرنا چاہے اسی تندرست معاشرے کے ماتحت کر سکتا ہے، اور ایسے ہی افراد ہیں جو عناصر کی تسخیر کے لیے اپنے آپ کو نیابت الہی کا مستحق ثابت کر سکتے ہیں۔ سن 1923 میں پیام مشرق شائع ہوئی، جو مشہور جرمن شاعر گوئٹے کے مغربی دیوان کے جواب میں لکھی گئی۔ اس کتاب کی بہت سی نظمیں اشاعت سے قبل میں سن چکا تھا، اور متحیر ہو رہا تھا کہ علامہ نے دفعتاً فارسی شعر میں اس قدر مہارت تامہ کیوں کر حاصل کر لی کہ ان کا کلام اچھے خاصے اساتذہ ایران سے پہلو مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگ علامہ کی خدمت میں اصرار کر رہے تھے کہ وہ اپنے اردو کلام کا مجموعہ ضرور مرتب فرمائیں، کیونکہ یہ سارا کلام مختلف رسالوں اور اخباروں اور بیاضوں میں اس طرح بکھرا پڑا ہے کہ اگر
چندے اور غفلت کی گئی تو ممکن ہے اس کا خاصا حصہ ضائع ہو جائے۔ چنانچہ اردو نظموں کی فراہمی اور ترتیب کا کام شروع ہوا۔ بہت سی نظمیں جو ہمیں حفظ ہو چکی تھیں قلم زد کر دی گئیں اور انہیں بانگ درا میں جگہ نہ دی گئی۔ مثلا فریاد امت بحضور سرور کائنات ایک طویل نظم تھی جس میں کوئی 150 اشعار ہوں گے، لیکن بانگ درا میں صرف اس کا ایک بند شامل کیا گیا، قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل اور التجائے ارنی سرخی افسانہ۔ باقی پوری کی پوری نظم نظری کر دی گئی۔ یہی سلوک اور بہت سی منظومات کے ساتھ کیا گیا، لیکن اس میں شک نہیں کہ جب مجموعہ مرتب ہو کر تیار ہوا تو ہر اعتبار سے مکمل تھا۔ بہت سے اشعار میں ترمیم و اصلاح کا قلم بھی چلا، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو ان اشعار کے پہلے ہی نسخے اب تک یاد ہے، اس لیے بعض اوقات نیا نسخہ اختیار کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ سن 1924 میں بانگ درا کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور اب تک اس کتاب کی کوئی 50,000 جلدیں فروخت ہو چکی ہیں۔ خضر راہ اور طلوع اسلام آخری نظمیں ہیں جو علامہ نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں پڑھی۔ ان دونوں موقعوں پر میں موجود تھا۔ طلوع اسلام کے بعد علامہ انجمن کے بعض معاملات سے کچھ کبھی خاطر ہو گئے تھے، اس لیے پھر کبھی انہیں اس جلسے میں طویل نظم پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ہاں، ایک جلسے میں تشریف لا کر بیٹھ گئے تھے اور چونکہ مرض کی وجہ سے گلا بیٹھا ہوا تھا، اس لیے ان کے چند اشعار کسی دوسرے شخص نے ترنم سے سنا دیے تھے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ اور خودی ہے تیز فسا لا الہ الا اللہ۔ 1927 میں زبور عجم شائع ہوئی۔ اس کی بعض نظمیں ہم قبل اشاعت سن بھی چکے تھے اور انہیں اخباروں میں شائع بھی کر چکے تھے، جس کی وجہ سے میں اور میر صاحب چند روز علامہ کے زیر عتاب بھی رہے، لیکن ان کی محبت و شفقت نے زمانہ عتاب کو بہت مختصر کر دیا۔ زبور عجم میں فارسی اور بال جبریل میں اردو تغزل کا ایک بالکل نیا اور بلند ترین معیار حضرت علامہ نے قائم کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اردو اور فارسی دونوں زبانیں بلند ترین مطالب کو انتہائی سہولت سے ادا کر سکتی ہیں۔ فارسی کے متعلق تو یہ امر پہلے ہی سے مسلم تھا، لیکن بال جبریل نے اردو کو ایک دم اٹھا کر فارسی کے پہلو کا پہلو کھڑا کر دیا۔ بال جبریل کا پہلا ایڈیشن 1935 میں شائع ہوا۔ چند سال بعد ضرب کلیم شائع ہوئی، جس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر شعر کی آرائشوں اور بھول بھلائیوں سے نکل کر خالص حقائق کے عالم میں قدم رکھ رہا ہے۔ اس کتاب میں شاعرانہ زیب و زینت کم اور حقائق و معارف زیادہ ہیں، اور بعض مقامات پر تو دو تین شعروں میں ایسے خیال انگیز اور فکر افروز نکات بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ پس کے بعد کرد اور جاوید نامہ بعد میں شائع ہوئیں، اور ارمغان حجاز تو علامہ کی زندگی میں شائع ہی نہ ہو سکی بلکہ بعد انتقال چھپی۔ جاوید نامے کو ہمارے ملک کے فارسی دان غالباً اس وقت پڑھیں گے جب اس پر یورپ کی مہر لگ کر آئے گی، حالانکہ یہ کتاب کسی اعتبار سے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی سے کم رتبہ نہیں، بلکہ دانتے نے تو اپنی نظم کا خیال مسلمانوں کے عقائد جنت و دوزخ اور معراج سے اخذ کیا ہے، علامہ اقبال کا تخیل خالص اپنا ہے۔ اور پھر جاوید نامہ میں جو قومی، اسلامی، بین الاقوامی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی سبق دیے گئے ہیں، ان سے دانتے کا دامن بالکل خالی ہے۔ ارمغان حجاز میں شاعر اور فلسفی اپنے اس نقطۂ کمال کو پہنچ گیا ہے جس پر الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہی شعر کا کمال ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا میں نے اپنی تقریر میں علامہ اقبال کے فلسفے کو چھانٹنے یا ان کے کلام کے اقتباسات کو پیش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ یہ سیوائے پامال ہوتا۔ میں تو اپنے بزرگ اور دوست اور پیر و مرشد کے متعلق محض آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کی شخصیت کا محبوب ترین پہلو یہ تھا کہ وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور صبح سے شام تک ان کے پاس ہر طبقے کے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ علماء، فلاسفہ، شعراء، ادباء، کالجوں کے پروفیسر، طلباء، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اور پھر تاجر، صناع، درویش، صوفی، اخباروں کے ایڈیٹر، کتابوں کے ناشر، غرض کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جو اس مرد قلندر کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کرتا ہو، کیونکہ علامہ اپنی چارپائی پر بنیان پہنے اور تہمت باندھے بیٹھے رہتے تھے اور ان تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ اور کسی حاجب و درباں کی دور باش کا اندیشہ نہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال کی بے انتہا شہرت اور علمی ناموری کا راز یہ ہے کہ وہ شاعر ہونے کے علاوہ بہت بڑے متکلم تھے، جسے انگریزی میں کانورسیشنلسٹ کہتے ہیں۔ طلباء و علماء ان کی خدمت میں بعض علمی مسائل کے حل کے لیے حاضر ہوتے اور ہم لوگ یعنی علامہ کے مستقل ہم نشین
بھی اکثر اوقات بعض استفسارات کر دیتے تو علامہ ایسے موقعوں پر معلومات سے وہ دریا بہاتے کہ بے اختیار دل چاہتا کہ اس مسئلے پر آج ہی ایک کتاب مرتب کر دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کا طرز فکر عام مفکرین سے جداگانہ تھا۔ وہ جس حد پر سوچتے تھے کیونکہ دوسرے علماء و مفکرین کے لیے وہ بالکل نیا ہوتا تھا، اس لیے انہیں علامہ کی تازگی فکر پر بڑی حیرت ہوتی۔ اٹلی کے سفیر ڈاکٹر اسکارپا، جو خود بھی جلیل القدر فلسفی تھے، ایک دفعہ علامہ کی ملاقات کے لیے آئے۔ پہلے تو اس تہمت پوش فقیر کو دیکھ کر بہت چہچہاتے رہے، لیکن جب علامہ نے معاشرہ بین الاقوامی اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی تو ڈاکٹر اسکارپا کی یہ کیفیت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ گفتگو کے خاتمے پر انہوں نے کہا، میں مختلف یورپی ممالک میں بڑے بڑے مفکرین سے ملا ہوں اور کسی سے مرعوب نہیں ہوا، لیکن اقبال ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ میں نے اس سے زیادہ تازہ فکر اور اچھوتے خیال کا فلسفی نہیں دیکھا۔ اقبال سیاسی آدمی نہ تھے، ان کی دلچسپی سیاسیات میں بس اسی قدر تھی کہ اخباروں میں خبریں پڑھ لی اور اپنی دانش کے مطابق ان پر رائے زنی کرتے رہے۔ سارا دن اسی شغل میں گزر گیا، دوسرے دن اور خبریں آ گئیں اور تو پھر یار لوگوں کے ساتھ بحثیں ہونے لگی، لیکن وہ بین الاقوامی سیاست، بین الاسلامی سیاست اور ملکی سیاست کے بلند نصب العینوں پر ضرور گفتگو کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عالم اسلامی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ ایک نظام کے ماتحت آ جائے اور قومیت اور نسل اور رنگ کے بت پاش پاش ہو جائے، اور اس نصب العین کے حصول کا رستہ صرف اسلام نے مہیا کیا۔ اس لیے تمام مسلمان قوموں کو چاہیے کہ کاملاً متحد ہو جائیں اور ایک جمعیت الاقوام اسلامی کی بنیاد رکھیں۔ ملکی سیاست میں وہ مسلمانوں کے لیے شمال مغربی ہندوستان میں ایک آزاد مملکت کے قیام کے مدت دراز سے حامی چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا یہ خیال عمومی حیثیت سے الہ آباد کے اجلاس مسلم لیگ میں ظاہر کیا تھا، لیکن اس سے بہت پہلے ہم لوگوں کے ساتھ بارہا اس مسئلے پر گفت و شنید ہو چکی تھی۔ غرض پاکستان کے قیام کا بنیادی عقیدہ علامہ ہی کا دیا ہوا ہے، جس کی تکمیل قائد اعظم کے ہاتھ سے ہوئی۔ ڈاکٹر اسکارپا کا یہ قول بے حد صحیح ہے کہ اقبال ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ جو لوگ اقبال سے قریب تر رہتے تھے وہ اس قول کی صحت کو بے حد شدت سے محسوس کرتے، اس لیے کہ ہر قسم کے علمی، ادبی، سیاسی، شہری، مقامی مسائل پر گفتگو، اس کے مختلف پہلوؤں کی چھان بین، پھر ان کے متعلق ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ان کی نظروں سے گم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ محض ایک جسد عنصری تھا۔ اقبال زندہ ہے، اس کی تعلیم زندہ ہے، اس کا پیغام زندہ ہے، اس کا کلام زندہ ہے اور اس کا پاکستان زندہ ہے۔